اس کے علاوہ افغانستان میں امریکی جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے بھی پاکستان پر افغان مجاہدین کی مدد اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کے الزامات لگائے۔ ہلو گائز، میں ہوں تسخیر اور ہم دیکھنے والے ہیں اس ویڈیو میں 40 ایئرس آف پاک افغان ہسٹری ایکسپلینڈ ان اردو۔ تو ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ 40 سال سے جو پاکستان افغانستان کے بیچ چل رہا ہے اور ابھی جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، جنگ والے ہو رکھے ہیں، تو اس سے پہلے کیا سین رہا ہے، مطلب ہسٹری کیا ہے ان دونوں کی۔ سو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو، لیٹس گو۔ ناظرین، افغان طالبان نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں چھیڑنے سے پہلے امریکہ، نیٹو اور روس سے جا کر پوچھ لو۔ دراصل تاریخی احسان فراموشی ہیں، مگر اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی افغانستان نے تن تنہا دنیا کے سپر پاورز کو شکست دی، یا اس داستان کے پس پردہ ایک اور نام چھپا ہے اور وہ نام ہے پاکستان۔ افغان سرزمین کو سپر پاور کا قبرستان بنانے میں پاکستان کا وہ کردار جسے جان کر آپ یقیناً دنگ رہ جائیں گے۔ ناظرین، پاکستان نے 40 سال تک افغان جنگ کی قیمت اپنے خون، معیشت اور اپنی سیکیورٹی سے ادا کی۔ لاکھوں پاکستانی شہید، زخمی اور بے گھر ہوئے، مگر افغانستان کے لیے اپنے دروازے بند نہیں کیے۔ مانا کہ افغانیوں نے 20 سال امریکہ سے جنگ لڑی اور اس سے پہلے روس کو شکست دی، لیکن افغان طالبان شاید یہ بات بھول چکے ہیں کہ وہ جنگ پاکستان نے بھی افغانیوں کے شانہ بشانہ لڑی، اور اس جنگ کی قیمت آج بھی پاکستانی چکا رہے ہیں۔ آپ کی تربیت، آپ کا اسلحہ، آپ کا علاج، آپ کی تعلیم، آپ کا بیس کیمپ پاکستان ہی تھا۔ اب اس کے بعد بھی آپ پاکستانیوں کو دشمن مانتے ہیں اور پاکستان کے دشمنوں پر پھول نچھاور کرتے ہیں۔ اکثر پاکستانی تو آپ کو امام مہدی کی فوج سمجھتے رہے اور آپ نریندر مودی کی فوج میں شامل ہو گئے۔ روس کے اس وقت کے انٹیلیجنس چیف کے بیانات آج بھی ریکارڈ پر موجود ہیں کہ افغانستان میں بدترین مزاحمت ہمیں پاکستان ہی کی وجہ سے ہے، اور پاکستان ہی کی مدد سے ہمیں افغانستان میں بدترین شکست ہوئی۔ آپریشن سائیکلون، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں، جسے ISI نے افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف لانچ کیا، یہ تاریخ کے سب سے بڑے خفیہ آپریشن میں سے ایک تھا۔ CIA نے سرمایہ فراہم کیا، مگر پورا نظام چلایا پاکستانی خفیہ اداروں نے۔ پشاور، کوئٹہ، چترال اور شمالی علاقوں میں مجاہدین کے لیے درجنوں تربیتی کیمپس قائم کیے گئے، جہاں انہیں سکھایا گیا کہ جنگ کیسے لڑتے ہیں، گوریلا جنگ کس طرح لڑی جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آپریشن سائیکلون میں ISI نے منشیات کی اسمگلنگ بھی کی۔ ان منشیات کو روسی افواج تک پہنچانا تھا، جس کا مقصد سوویت افواج کو منشیات کا عادی بنانا تھا، اور یہی وہ حکمت عملی تھی جس نے دنیا کے سب سے بڑی فوج کو منہ کے بل گرایا۔ ناظرین، پاکستان نے نہ صرف مجاہدین کو تربیت دی بلکہ جنگی منصوبے بھی ترتیب دیے۔ ISI کے افسران روزانہ افغان کمانڈر سے ملتے، انہیں انٹیلیجنس رپورٹ، نقشے اور اہداف فراہم کرتے۔ یہ وہ گوریلا ٹیکنیکس تھے جو امریکہ کے پاس بھی نہ تھے۔ یہ پاکستان کی سوچ تھی جس نے روسی ٹینکوں کو پہاڑوں میں دفن کر دیا، اور پھر وہ لمحہ آیا جب 1989 میں سوویت یونین کی فوجیں افغانستان سے ذلت کے ساتھ واپس گئیں۔ دنیا نے کہا افغانیوں نے روس کو شکست دی، مگر حقیقت یہ تھی کہ افغان بندوق کے پیچھے پاکستانی اداروں کے زرخیز اذہان کار فرماتے۔ اگر پاکستان آپریشن سائیکلون میں شامل نہ ہوتا تو افغانستان شاید آج بھی روس کے قبضے میں ہوتا۔ پاکستان نے اس جنگ کو ایک مذہبی، نظریاتی اور سیاسی تحریک میں بدل دیا۔ یہ پاکستان ہی تھا جس نے مجاہدین کو یکجا رکھا، انہیں منظم کیا اور عالمی حمایت حاصل کر کے روس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا۔ یہ ایک خاموش جنگ تھی جسے پاکستان نے بندوق سے زیادہ دماغ سے جیتا۔ ناظرین، آج جب افغان رہنما بھارت میں بیٹھ کر پاکستان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہمیں چھیڑنے سے پہلے روس اور امریکہ سے پوچھ لو، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے وہ جنگ جس پر آج وہ فخر کرتے ہیں وہ پاکستان کے سائے میں لڑی گئی تھی۔ پاکستان وہ ملک ہے جو افغانستان کی رگ رگ سے واقف ہے، جس نے گوریلا جنگ کے ہر پہلو کو خود آزمایا۔ پاکستان نہ روس ہے نہ امریکہ، یہ وہ ملک ہے جس نے دونوں سپر پاور کو اپنی سرزمین سے شکست کھاتے دیکھا۔ تاریخ کو مٹایا جا سکتا ہے مگر جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ افغانستان کی آزادی کی بنیادیں پاکستانی سرزمین پر رکھی گئیں۔ اگر 1980 کی دہائی میں پاکستان کی فوج، ISI اور عوام قربانیاں نہ دیتے تو آج افغانستان نام کا ملک ہی باقی نہ رہتا۔
سوویت یونین کے خلاف جہاد کی کامیابی، پاکستان کی خفیہ مدد، اسلحہ سپلائی، خفیہ تربیت اور لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی سے ممکن ہوئی۔ افغانیوں کے حوصلے کے پیچھے پاکستان کھڑا تھا۔ ہزاروں پاکستانیوں نے تمہارے ساتھ جہاد کیا، اپنی زمین دی، تمہاری 40 سال مہمان نوازی کی، تمہارے زخموں پر مرہم رکھے۔ بمباری کابل پر ہوتی تو تڑپ پورا پاکستان جاتا تھا۔ ہم آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں، مگر اب جب دہشت گرد افغان سرزمین سے پاکستان کے اندر کا رویہ کر رہے ہیں تو پاکستان کے پاس اپنے دفاع کا حق موجود ہے۔ ناظرین، یہ وقت جذباتی بیانات کا نہیں، ذمہ داری لینے کا ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے امریکہ کو اڈے ضرور دیے، جس کی مخالفت ہر پاکستانی نے کی، مگر یہاں بھی پاکستان نے امریکہ کو کبھی کھل کر سپورٹ نہیں دیا۔ امریکہ نے بار بار پاکستان پر ڈبل گیم کا الزام لگایا اور یہ سچ بھی تھا۔ امریکی انٹیلیجنس چیف سے جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کو وہ کامیابی نہیں ملی جو عراق میں ملی، اس کی وجوہات کیا ہیں، تو اس نے جواب دیا، وجہ صرف ایک ہے اور وہ ہے پاکستان۔ اس کے علاوہ افغانستان میں امریکی جنرل ڈیوڈ پیٹریاس نے بھی پاکستان پر افغان مجاہدین کی مدد اور لاجسٹک سپورٹ فراہم کرنے کے الزامات لگائے۔ کئی امریکی حکام نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ پاکستان افغان کمانڈروں کو پناہ دے رہا ہے اور نیٹو کنٹینرز افغانستان پہنچنے سے پہلے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس کا الزام بھی امریکہ نے ہوائی مخلوق پر لگایا۔ امریکہ کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے پاکستان پر سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا اور کئی پاکستانی فوجی شہید کر دیے۔ اصل غصہ یہ تھا کہ پاکستان افغانستان کی مدد کر رہا ہے، حتیٰ کہ امریکہ کے جانے کے بعد جب طالبان نے پنجشیر فتح کیا تو محمود احمدی نژاد سابق ایرانی صدر نے کہا کہ پنجشیر میں افغان طالبان کو پاکستانی فوج نے مدد کی اور پاکستان کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ افغانی طالبان شدید انداز میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ انہوں نے سپر پاور کو شکست دی، جبکہ اس غلط فہمی کو بڑھانے میں ہم پاکستانیوں کا بھی بڑا کردار ہے، جنہوں نے انہیں سپر پاور کو شکست دینے والا کہہ کر بھانس پر چڑھا رکھا ہے اور پاکستان پر حملہ اس غلط فہمی کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ جب سپر پاور نے افغانستان پر حملہ کیا تو وہاں کی حکومت جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی کابل خالی کر کے فرار ہو جاتی رہی، کسی ایک دفعہ بھی کابل کا دفاع نہیں کیا۔ طالبان بھی ایسا کر چکے ہیں، امریکہ کے حملے کے فوراً بعد ہی کابل کو چھوڑ کر بھاگ گئے، پہاڑوں میں چھپ گئے، فرار ہوتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے عوام کے تحفظ کا نہ سوچا۔ افغان طالبان کو یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ پاکستان رشیا امریکہ نہیں، پاکستانی اس خطے کے لوگ ہیں، اس گوریلا جنگ کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور تمہاری طاقت اور کمزوری کو پاکستان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تم انڈین کی زبان بول رہے ہو اور بھول گئے جب پاکستان تمہاری مدد کر رہا تھا، انڈیا شمالی اتحاد سے مل کر تمہیں ٹوک رہا تھا۔ آج تمہیں ہندو دوست لگنے لگا ہے اور کشمیر انڈیا کا حصہ۔ پاکستان اس وقت جو کارروائی کر رہا ہے وہ مجبوری میں کر رہا ہے، کیونکہ افغانستان کی حکومت ان وعدوں کو پورا کرنے میں ناکام نظر آتی ہے جو اس نے اپنی سرزمین کو دوسروں کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کے ضمن میں دوحہ میں کیے۔ بحیثیت ایک مسلمان اور پاکستانی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے اور برادرانہ تعلقات قائم کریں۔ تو یہ کچھ ہسٹری تھی 40 سال پہلے، مطلب 40 سال سے کیا ہوتا آیا ہے اور کس کس چیز میں پاکستان نے مطلب اگر ایسا ہے جو جس حساب سے اس میں بتایا گیا ہے، سوویت کے خلاف مدد کی، ٹریننگ دی، ہتھیار دیے اور پیچھے سے اپنا دماغ بھی چلایا پاکستان نے، اور امریکہ کے خلاف بھی، مطلب امریکہ ابھی بھی ایک دو ویڈیوز ہم نے بھی دیکھے ہیں کچھ اس میں سے جو میمز وغیرہ میں ڈالے گئے ہیں کہ وہ کچھ انگریز لوگ بولتے آئے ہیں کہ افغانستان میں مطلب ہم لوگ جیت کیوں نہیں پائے، ان سے سوال ہو رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ بیکاز آف پاکستان، وہ بول رہا تھا بندہ، شاید اسی کی بات کر رہے تھے یہ، کہ وہ امریکہ ابھی بھی مانتا ہے کہ بھائی افغانستان میں پوری طرح سے جیت انہیں اسی لیے حاصل نہیں ہو پائی کیونکہ پاکستان کھڑا تھا اس ٹائم۔ تو یہ چیز ہے اگر کہ جنگوں میں پاکستان نے ساتھ دیا ہے اور اس ٹائم شاید کریڈٹ نہ لیا ہو، اب لوگ بولیں گے کہ اب کریڈٹ لے رہا ہے پاکستان، اگر ایسی بات یہ نکل کر آئے گی کہ ہم نے مدد کی تھی تو اب بولیں گے لوگ کہ بھائی کریڈٹ لے رہا ہے پاکستان۔ لیکن اگر ویسا ہے سچ میں، آزادی جو ہے اس کے پاس، افغانستان طالبان کے پاس آج
تو وہ شاید پاکستان کی ہاں وجہ سے ہی ہے. پاکستان کی وجہ سے کچھ بڑا پارٹ رہا ہے پاکستان کا اس حصے میں. مطلب جنگ بھلے ہی انہوں نے لڑی تو ہے, افغانستان کو ہی کریڈٹ جائے گا اس چیز کا, لیکن پیچھے سے مدد کا بھی کریڈٹ جاتا ہے. سائے میں رہ کے پاکستان کے ہاں سائے میں. اب اکیلے اس پر ہتھیار نہیں, ٹریننگ نہیں, سارا کچھ مطلب اور گھیرا ہوا ہے. 20 سال کی لڑائیاں چلی ہیں بھائی, 20 سال تک جنگ چلی تھی بھائی, اور سارا کچھ پتہ بھی ہے اس کو, مطلب افغانستان میں کیا سین ہے, کیسے رہتے ہیں, کیا ان کا کمزوری, کیا طاقت ہے. تو یہ ہسٹری انٹرسٹنگ تھی. آئی ہوپ کہ آپ نے پسند کیا ہوگا اس ویڈیو کو. اینڈ کرتے ہیں فی الحال ویڈیو کو. بائے بائے. ٹیک کیئر.